اور یہ خط بڑا خاص خط ہے. اسے ایفسیوں بھی کہا جاتا ہے، افیسیوں بھی کہا جاتا ہے. اور بلا شبہ اس کا مصنف، اس کا رائٹر، اس کا لکھنے والا اور کوئی نہیں بلکہ از خود پالوس رسول، جس نے 60 سے 61 عیسوی کے درمیان اس خط کو لکھا. اور اس خط کا جو لکھے جانے کا دورانیہ تھا، یعنی جس وقت کے اندر لکھا، اس وقت پالوس رسول قید کی حالت میں. اور سوچیں، ایک شخص خود جو جیل میں ہے، قید کی حالت میں ہے، کیسا روح ہوگا اس کے پاس کہ وہ قید کی حالت کے اندر بھی لوگوں کی حوصلہ افزائی کی باتیں لکھتا ہے. قید کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جیل کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کئی لوگوں نے جو ابھی کچھ دنوں پہلے، کچھ سالوں پہلے قید کاٹی بھی ہے، کرونا کی قید، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک قید ہی تھی. بڑا مشکل ٹائم تھا، فیملی، بچوں سے، گھر والوں سے دور رہنا. اب سوچو اس وقت کے اندر کیسی کیفیت تھی. آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کے جان پہچان والے، وہ کیسے روتے ہوں گے، آنسو بہاتے ہوں گے. لیکن اس قید کے اندر بھی کوئی تسلی کی باتیں، کوئی اطمینان کی باتیں دینے والا وہاں پر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. سو ایسے ہی یہ شخص پالوس رسول، اس نے ایک نہیں بلکہ 4 خط اپنی قید کے اندر لکھے. یہ بڑی خاص تعلیمی باتیں ہیں جن کو بڑے غور سے سنیے. اور اس میں غلطیوں ہیں، افیسیوں ہیں، کلسیوں ہیں، فلمون ہے. یہ 4 خطوط ہیں جو قید کی حالت میں اس نے لکھے. اور بالخصوص یہ خط، اسے تمام خطوط کی ملکہ کہا جاتا ہے. اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اسے ملکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اس کلیسیا کا کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا اور زیادہ حوصلہ افزائی کی باتیں کی گئی ہیں. اگر کوئی مسئلہ جو باقی کلیسیاؤں کے اندر تھا اس کو بتانے کے لیے پالوس رسول نے لکھے خط، لیکن اس خط کے اندر مسئلہ نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، اس لیے اس نے زیادہ حوصلہ افزائی کی باتیں اور سب کچھ جو ہے وہ لکھا جو اس کی برکت کے لیے ہے. اور اگر کوئی مسئلہ بننے والا تھا تو اس کے لیے سے پہلے ہی ان چیزوں کو ایڈریس کیا اور ان کو بتا دیا. سو میں یہ 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. پہلی آیت افسیوں کے خط کے پہلے باب کی پہلی آیت اور پھر دوسری آیت. لکھا ہے، پولس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، ان مقدسوں کے نام جو افسس میں ہیں اور مسیح یسوع میں ایماندار. دوسری آیت، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے. خدا ان کا پاک کلام پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. سو عزیزو، جیسا ہم نے 2 آیتیں پڑھی اور واضح ہوا کہ یہ افسس شہر کے رہنے والی کلیسیاؤں کو لکھا گیا ہے. اور افسس شہر جو ایشیائے کوچک کے اندر، یعنی ایشیا مائنر کے اندر مغرب کی طرف وہ وہاں تھا. یعنی اس کی آپ کو اور آسان مثال دوں تو یہاں سے کراچی کا لیں. کراچی اکثر لوگوں نے وزٹ کیا ہے، دیکھا بھی ہے، ایک بڑا شہر ہے اور بزنس ہب ہے. یعنی وہاں پر کافی زیادہ تجارت کی جاتی ہے. ایسے
ایسے ہی وہاں پر یہ افسس شہر اس جگہ کے اندر ایک بڑا بزنس ہب تھا، یعنی وہاں پر بہت سارے بزنس کیے جاتے تھے اور بہت سی قومیں جو تھی وہ اس شہر کے اندر آ کر بستی تھی، یہاں سٹے کرتی تھی، وہاں رہتی تھی، کیونکہ وہ بزنس کا ایریا تھا، انہیں آنے جانے میں مشکل ہوتی تھی، سو اس لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ وہیں پر اسی شہر کے اندر رہ کر کیا کریں، وہ بزنس کریں۔ سو یہ ایک ملٹی کلچرل شہر تھا۔ ملٹی کلچرل سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر بہت سی ثقافتیں تھیں، جیسے ہماری یہاں پر دیکھا جائے تو کرسچنز بھی ہیں، ہندوز بھی ہیں، اور بھی مسلمز بھی ہیں، اور بھی اسی طرح کے مذاہب جو ہیں، سکھ مذہب ہے، اور بہت سے ماننے والے جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بستے ہیں۔ سو ایسے ہی بہت سے جو خداؤں کی پرستش کرنے والے، دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرنے والے وہ وہاں پر رہتے تھے، ان کی ثقافتیں ان کے ساتھ ہوتی تھی، ان کے کلچرز وہاں پر ہوتے تھے، بلوچی، سندھی، مراٹھی، گجراتی، یہ کلچرز ہیں، یہ ان کو کلچر کہا جاتا ہے، ثقافت کہا جاتا ہے، تو یہ وہاں پر رہتے تھے جی۔ تو یہ وہاں پر اس شہر کے اندر سو پالوس رسول نے اپنے پہلے مشنری سفر کے اندر جب وہ نکلے تو اعمال کی کتاب 98 باب سے لے کے آپ اس کو گھر میں جا کے پڑھیے گا 20 سے 21 باب تک، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں تو پہلے مشنری سفر کے اندر جب وہ خدمت کے لیے گیا تو وہاں پر اس وقت یہ کلیسیا قائم ہوئی، اور اس کلیسیا کے اندر پالوس رسول 3 سال رہا، اور یہاں تک اس کلیسیا کو اس نے ٹرین کر دیا کہ یہاں پر اس نے ایک سیمنری بھی کھولی، اور وہ سیمنری جب اس نے کھولی تو لوگ اتنے ٹرین تھے کہ وہ آگے لوگوں کو ٹرین کرنے والے ہو گئے۔ اور پھر دوسرا مشنری سفر جب اس نے کیا تو میتھس کے مقام کے اوپر اس نے کلیسیا کے بزرگوں کو بلایا اور ایک ان کے ساتھ میٹنگ کی۔ سو اس کلیسیا کا جو بانی تھا، فاؤنڈر، غور سے سنیں، وہ از خود کون تھا؟ کون تھا جی؟ پالوس رسول۔ اور اس کا بشپ کون تھا؟ اس کا بشپ یوحنا رسول تھا، یوحنا علی، ٹھیک ہے جی، مکاشفہ کی کتاب لکھنے والا، ٹھیک ہے، اور اس کا اسسٹنٹ تموتیس اس کا اسسٹنٹ تھا اس وقت کے اندر، اس کلیسیا کو جو لیڈ کر رہے تھے۔ سو ایک بڑی خاص کلیسیا تھی۔ اب یہ کیسی کلیسیا ہوگی جس کی بنیاد پالوس رسول نے ڈالی؟ بشپ اس کا یوحنا عارف ہے، اور جو اس کا جو ساتھ رہنمائی کرنے والا ہے وہ تموتیس، پاسٹر تموتیس تھا۔ سو ایسے کلیسیا کو ٹیچ کرنے والا، لیکن پھر بھی مکاشفہ کی کتاب کے اندر اس کلیسیا کے لیے خدا نے کہا کہ مجھے تجھ سے ایک کیا ہے شکایت ہے، صرف ایک شکایت، اور وہ کیا تھی کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت، کلیسیا سے کیا شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی چھوڑ، محبت ٹھنڈی پڑ۔ محبت جو ہے خدا کی محبت کیا ہے؟ خدا کے لیے محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے خدا کے لیے؟ ٹائم اسپینڈ کرنا اور وفاداری کے ساتھ چلنا اور اس کے حکموں پر عمل کرنا، اور بالکل ٹھیک آپ لوگوں نے کہا، اور ایسا ہی تھا، کیونکہ جو میں نے کہا کہ یہ ایک ملٹی کلچرل تھا، بہت سے لوگ یہاں آ کر بستے تھے، تو جب لوگ آتے تھے تو وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو بھی ساتھ لے آتے تھے، اور جب دیوی دیوتا ساتھ چلے آتے تھے تو ہوتا کیا تھا؟ کلیسیا کا ایمان ڈگمگا جاتا تھا، اور وہاں پر جو ایک بڑی پیراتون گوڈس، بڑی دیوی، بڑی نامور دیوی تھی، اس
اس کا مندر یہاں تھا، اور پرانے عہد نامے کے اندر پرانے دور کے اندر جو 7 عجوبے تھے اس میں اس کا مندر بھی جو تھا ایک عجوبہ مانا جاتا تھا، اور وہ ارتھمس دیوی کا مندر تھا۔ کس کا جی؟ ارتھمس دیوی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پر اس کے مندر کے اندر ہر قسم کی بدکاری، ہر قسم کا گناہ ہوتا تھا، اور لوگ جانا پسند کرتے تھے، بڑا لائک کرتے تھے اس کی پوجا کرنا، اس کے حضور بیٹھنا۔ جیسے اکثر ہمارے یہاں میلے ہوتے تھے نا، میلے تو لوگ بڑی خوشی خوشی جاتے ہیں میلے، ਉਹਦੀ وجہ کی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے کسی نے دسیا نہیں ہونا نا کہ میلے جائیدہ نہیں ہے۔ اور جب پالوس رسول نے ایسا ٹیچ کیا، ایسا تعلیم دینی شروع کی، تو اعمال کی کتاب کے اندر لکھا وہاں ایک بڑا بلوا ہوا، بلوا سے مطلب بڑا ایک جھگڑا ہو گیا، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا گریٹ از دا ارتھمس، گریٹ از دا ارتھمس ایفیشینس، یعنی اس کا مطلب یہ ہے ارتھمس دیوی، جو افسس کی ارتھمس دیوی ہے وہ عظیم ہے، کیونکہ وہ سننا نہیں چاہتے تھے، وہ سچی تعلیم کو لینا نہیں چاہتے تھے، اور پالوس رسول ان کو ٹیچ کر کے، سچائی کی بات ٹیچ کر کے وہ وہاں سے سائڈ پہ آ گئے۔ سو ایسی کلیسیا ایسے جگہ پر تھی جہاں 50 سے زیادہ دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی، تو پھر حال کی ہوئے گا، تعویذ، تاغے، جادوگر، جن، پریاں، انہوں نے ماننے والے بہت لوگ، ان کے ماننے والے کیا تھے؟ بہت لوگ تھے، اور اسی لیے یہ جب بہت ایسے لوگ تھے جو بہت دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے، اور جب کلیسیا، مسیح کی کلیسیا جو تھی وہ ایک خدا کو مانتی تھی، تو مسئلہ پتہ نہیں پھر نہیں ہوتا سی، یہ لوگ معیوب سمجھتے تھے، یہ کہتے تھے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تسی صرف ایک ہی خدا کی پرستش کرتے، آپ ایک ہی خدا کی عبادت کرتے، اور وہ اسی لیے اسرائیلیوں کو بھی اور مسیحی کلیسیا کو بھی وہ کم پر سمجھتے تھے۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے سکھا رہا ہوں، یہ ہسٹری ہے، ہسٹری کا نالج ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون سا خط کب اور کہاں لکھا ہے، اور یہ تعلیمی باتیں ہیں۔ میں وہ زوردار میسج دے دوں، تسی تالیاں دے تالیاں ماری جاؤ، بعد لے کے کچھ نہ جاؤ تو فائدہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو تعلیمی باتیں لے کے جائیں جو دوسروں کو بھی سکھائیں، تو اس سے آپ کی ترقی بھی ہو، کلیسیا کی بھی ترقی ہو۔ سو اس کلیسیا کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، یہ اوورال ایک حوصلہ افزائی کا خط تھا۔ اس کے 6 باب ہیں، 6 چیپٹر ہیں، اور 6 چیپٹر کے اندر پہلے 3 چیپٹر جو ہے وہ الہیات کے ہیں۔ الہیات سے مطلب یہ ہے، یہ تھیولوجی کے ہیں، یعنی کہ اس میں مسیح کی، خدا کی ساری قدرت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلے 3 چیپٹرز جو ہیں، پہلا باب سے لے کے تیسرا باب جو ہے، اور اگلے 3 جو چیپٹرز ہیں، چوتھے باب سے لے کے 6 باب تک، یہ اسی الہیات کو، اسی خدا کی قدرت کو اپنی زندگی میں کیسے عملی طور پر ہم کام میں لا سکتے ہیں اس کے بارے میں ہے، وہ ایپلیکیشن کے طور پر ہے۔ اب دیکھیں نا، میسیج آپ نے سن لیا، میسیج سن لیا، اس کی ایپلیکیشن کیسے ہو، اس کا وہ عمل میں کیسے لائیں گے؟ جب اس کی تابع داری کریں، جو سنا ہے اس کی کیا کریں گے؟ تابع داری کریں گے۔ جو سنا ہے اس کے ساتھ نہیں کدھر میلے دے جانا، تو پھر تابع داری کی نہیں کرنا، تو یہ تابع داری ہے، یہ تابع داری ہے، اور ان کے خلاف پالوس رسول نے، مسیح نے بڑی واضح تعلیم دی ہے۔ سو یہ 6 چیپٹرز پر ہے، اور 4 اس کے اندر، 4 حصوں کے اندر یہ پورا خط ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ 4 حصوں کے اندر اس کا جو خاکہ ہے، پہلا افسیوں کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت سے لے کے دوسرے باب کی 10ویں آیت تک پالوس رسول انہیں جو ڈیوائیڈ کر کے بتا رہا ہے کہ تمہیں نئی زندگی ملی ہے۔ کیا ملی ہے جی؟ نئی زندگی۔ کیا ملی ہے؟ نئی زندگی۔ یہ پہلا باب اور دوسرے باب کی 10ویں آیت تک ایسا اس نے سارا کچھ بیان کیا ہے۔ یہ میسج آپ گھر میں جب اسے پڑھیں گے نا جا کے، تسلی سے آپ کو سمجھ آئے گا۔ پھر دوسرے باب کی 11ویں آیت سے لے کے تیسرے باب کے بالکل آخر تک
انہیں بتا رہا ہے کہ تمہیں اب جب زندگی نہیں ملی ہے تو زندگی نہیں ہونے کے ساتھ تمہارا معاشرہ بھی کیا ہے؟ نیا ہے. ٹھیک ہے جی. سوسائٹی چینج ہو گئی ہے. پہلے سوسائٹی کی سی شرابیاں نال بہنا, جواریاں نال بہنا, چوراں نال بہنا, جھوٹ فراڈ والے نال بہنا. ہوں سوسائٹی کو تھوڑی سی کتنے آ گئی؟ ایمانداروں کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں, راست بازوں کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں, خدا پرستوں کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں. سوسائٹی چینج ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر تیسری چیز, چوتھے باب کی پہلی آیت سے لے کے 5ویں باب کی 20ویں آیت تک, اب جب سوسائٹی چینج ہو گئی ہے تو اس سوسائٹی کے لیے نئے قانون بھی آ گئے. ٹھیک ہے جی. نئے کیا ہے؟ قانون, پرنسپلز, اصول. اب اصولوں کے لیے ضرور ہے کہ دیکھیں آپ کی زندگی بدلی, آپ نے ماحول چینج کر دیا, کلیسیا میں لوگوں نے آنا شروع کر دیا. اب جب لوگوں میں آ گئے ہیں, کلیسیا میں آ گئے, تو کلیسیا میں بھی بیٹھنے کے اصول ہیں, لوگوں میں بھی بیٹھنے کے اصول ہیں. سو یہ اصول کو بتا رہا ہے ان بابوں کے اندر. چوتھے باب کی پہلی آیت سے لے کے 5ویں باب کی 20ویں آیت تک یہ اصول بتائے گئے ہیں. اور پھر 5ویں باب کی 21ویں آیت سے لے کے 6 باب کے آخر تک وہ نئے رشتوں کے بارے میں بتا رہا ہے. جب آپ نئے اصولوں پہ چلیں گے تو آپ کے پرانے رشتے بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے. جیسا آپ کو پرانے اصول یا پرانی چیزیں آپ کو زندگی کی خود پتہ ہونی چاہیے کہ میری کیا تھی. ٹھیک ہے. میں مثال اگر دوں تو اگر ہمارے پرانے اصول, پرانی زندگی دیکھی جائے تو ہم یہی کہتے تھے کہ پیار اور جنگ میں جو مرضی زیادہ مرضی بیڑا درکا یہ پیار دے جنگ سے دشمنی ہو گئی ہے. لیکن نیا اصول کیا ہے, نیا رشتہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ نیا اصول ہے. ٹھیک ہے. اب سب کچھ جائز نہیں ہے. اب کلام جو کہہ رہا ہے ہمیں اس کے مطابق نئے رشتے بنانے ہیں, دشمنوں کو بھی دوست بنانا ہے. سو یہ نئی رشتے کی بات ہے. اور پھر اس میں وہ واضح کر رہا ہے میاں بیوی کا رشتہ, اولاد اور ماں باپ کا رشتہ, آقا اور نوکر کا رشتہ, کلیسیا اور مسیح کا جو رشتہ ہے جو ابلیس کے خلاف ہے, وہ سارا کچھ وہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. سو اس کلیسیا کے اندر 3 روحانی ترقی کی باتوں پر اس نے خاص میسج دیا ہے. میرے ساتھ مل کے نکالیں, آپ کے لیے میسج ابھی شروع ہے. اس سے پہلے یہ اس کا خط کا تعارف تھا, انٹروڈکشن تھا. اور اگر انٹروڈکشن اتنا لمبا ہے تو پھر میسج کتنا لمبا ہے آپ سوچیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ افسیوں کا خط, اس کا 2 باب کی 4 آیت سے 9 آیت تک کوئی بلند آواز سے پڑھے میرے لیے. 2 verse 4 to 9. جی. مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی. کون سی دولت ہے جی؟ نہیں, اس کو پہلے کون سی دولت ہے؟ ایک دولت کون سی ہے؟ رحم. خدا کی ایک دولت کون سی ہے؟ صرف وہ والی دولت نہیں ہے جڑی اس کی ایتھنک کرنسی پاکستان چلا کے پھرنے ہے. ٹھیک ہے. آگے جی. جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا گیا, تو ان کو فضل ہی سے نجات ملی ہے. آمین. اچھا, کوئی بھائی ہے بچوں کو باہر ذرا کنٹرول کرے, بہت زیادہ ڈسٹربنس کر رہے. اوکے. آگے جی. اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا. اچھا, اوپر کہتا ہے کہ تم کو کس سے نجات ملی ہے؟ فضل ہی سے. فضل سے. اب فضل کیا ہے؟ فضل کیا ہے؟ فضل یہ ہے کہ ہم لائق نہیں تھے لیکن اس نے ہمیں دے دیا. فضل کیا ہے؟ ہم لائق, ہم گناہگار تھے, قصوروں کے سبب سے مردہ, مرے ہوئے, ڈیڈ لوگ, گناہگار لوگ, لیکن فضل کیا ہوا ہے جی؟ اس نے ہماری خاطر اپنے بیٹے کو دے دیا.
हालेलुया, ये उसका बड़ा खबर है। और ये हमारी कोई अपनी जो है, अपनी कोई इसमें दिल नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई हिम्मत, कोई अपनी लियाकत नहीं है, बल्कि क्या है, फजल उसी का है। हम जितने मर्जी अच्छे काम कर लिए हाले भी, लेकिन फिर भी इंसान होते हुए हम कहीं ना कहीं कमजोर रह जाते हैं। लेकिन याद रखें, हमेशा उसका फजल हमें बचा लेता है। आमीन। एक खादम था, बड़ा नामवर, मेरे ज़हन से उसका नाम अभी स्किप हो गया। एक रात वो अपने कमरे में आता है और जैसे ही वो कमरे में आता है, इब्लीस उसके सामने एक बड़ी लिस्ट ले आता है और उसके कमरे के अंदर इब्लीस आकर कहता है कि तूने ये गुनाह किया है, तूने ये गुनाह किया है, तूने ये गुनाह किया है, तूने ये गुनाह, उसे एक बड़ी लिस्ट उसके सामने ले आता है। लेकिन उसी वक्त वो थोड़ी देर पहले तो चुप रहता है, लेकिन फिर उसी वक्त उसे वो जवाब देता है। उसे कहता है कि तूने सब कुछ तो ठीक लिख दिया, बता दिया, मुझ पर जाहिर कर दिया, लेकिन एक चीज तू कहना भूल गया, बताना भूल गया, और वो ये है कि यीशु का लहू मेरे तमाम गुनाहों की माफी है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का लहू हमें बचाता है। जब हम उसके लहू के अंदर आ जाते हैं, हम उसके फजल के अंदर आ जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुनाह करते चले जाएं। ठीक है, पौलुस ने ये भी वाज़ेह किया है कि फजल हुआ तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम गुनाह ही करते चले। करंथियों के हाथ के अंदर वो ये कह रहा है, उसका मतलब ये है कि फजल इसलिए हुआ है कि आइंदा को हम गुनाह की गुलामी में ना रहें। ठीक है जी, उसके लिए हमें फिर दोबारा से अगर बार बार नया बनने की जरूरत जब पड़ती है, तो ये याद रखे, हम बार बार मसीह को मसलूब करने होते हैं। ठीक है जी। सो एक बार जब हम नए हुए, हम नई बरकतों में चले हैं, हम उसके हजूर चले। आगे जी क्या लिखा है? मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया। किसके साथ जलाया जी? मसीह यीशु के साथ। किसके साथ? मसीह यीशु के साथ। हेलो चर्च, किसके साथ जलाया? मसीह यीशु के साथ। मसीह यीशु को आपने देखा है? देखा है आपने? शामिल करके। वेरी गुड। याद रखिए, ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे ईमान को कमजोर करते हैं। लेकिन मैं आपको इसलिए ये टीच कर रहा हूँ ताकि आप खुदा के कलाम से बरकत पाएं, तकवीत पाएं और ठीक चीज़ को अपने ज़हनों में रख के आगे बढ़ें। हमने वो अगरचे मसीह यीशु को नहीं देखा, लेकिन तो भी हमारा अकीदा, हमारा ईमान ये कहता है कि वो हमारे लिए उसके सलीब पर जाता है। हालेलुया। हमारा ये भरोसा है कि किसी ने हमारे लिए मुंह पर थुकवाया है। हमारा ये ईमान है कि उसने हमारे लिए कांटों का ताज पहना है। हमारा ये ईमान है कि उसने हमारे लिए कोड़े खाए हैं। हमारा ये ईमान है कि उसके हाथों और पांव पर हमारे लिए कील ठोके गए हैं। हमारा ये ईमान है कि वो हमारे लिए सूली पर लटकाया गया और उसकी फसली में नेज़ा लगाया गया है। और हमारा ये ईमान है कि वो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। अगर देखा, हमने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा, उन्होंने भी अपने अपने खुदाओं को नहीं देखा, लेकिन जिस तरह हर कोई अपने ईमान अकीदे के ऊपर ईमान रखता है, हमारा ईमान, जो हमारे लिए बड़ी बरकत की बात है, दुनिया में एक ही कब्र खाली है और वो मेरे और आपकी यीशु मसीह है। आमीन। जो नफा का तो क्या लिखा है कि तुमको कहाँ बैठाया जी? कहाँ पर? ओके, अब यहाँ पहली चीज जो मैं आपको टीच करूंगा कि खुदावंद में बैठना। कहाँ बैठना जी? ठीक है, आसमानी मुकामों से मुराद ये है कि आप खुदावंद में बैठे हैं।
اور جب خداوند میں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ تابعداری میں بیٹھے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں جی؟ تابعداری. جیسا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. موسٹ آف دا ٹائم ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب یورپ کے اندر کوئی غلط ڈرائیونگ کر رہا ہو، پاکستان میں تو نہیں ہے، پاکستان میں تو فری ہینڈ ہے، لیکن یورپ کے اندر جب کوئی غلط ڈرائیونگ کرے تو ایک دم پولیس جب آگے آتی ہے تو پہلا کام وہ کیا کرتی ہے، وہ اس شخص کو گاڑی سے نکالتی ہے اور اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا کہتی ہے. اگر وہ بیٹھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو تابعداری سکھا دی ہے، اور وہ پولیس والا پھر دیکھتا ہے کہ ہاں یہ کیا ہے، یہ اوبے کر رہا ہے، یہ تابعدار ہے. لیکن اگر وہ نہ بنے تو پھر کی ہوتی ہے؟ نافرمانی. نافرمانی کی سزا، نافرمانی کی کیا ہوتی ہے؟ سزا ہوتی ہے، اور اس کے خلاف پھر سخت ایکشن لیے جاتے ہیں. سو اسی طرح سب سے پہلی چیز ہمیں کہاں بیٹھنا ہے؟ خداوند میں بیٹھنا ہے. کہاں بیٹھنا ہے؟ خداوند میں بیٹھنا ہے. اور یہ یاد رکھیں، اگر ہم بیٹھیں گے نہیں ہمیں برکت نہیں ملے گی، ہمیں معجزہ نہیں ملے گی. غور سے سنیے گا اس بات کو. جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں ہمیں برکت نہیں ملے گی، ہمیں معجزہ نہیں ملے گی. اور اس کی بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، وہ 5000 کی بڑی بھیڑ جو صرف مرد ہی مرد علاوہ اور بچوں کی. وہ خداوند نے کہا کہ ان کو کیا کرو، کتاروں میں کھلوتے کھلوتے نہیں روٹیاں بانٹ دیتی. معجزہ ہونا، معجزہ کا عمل میں آنے کا ایک پروسیس تابعداری ہے، اور جب تک ہم تابعداری نہیں کریں گے معجزہ نہیں ہوگا. اس وقت کے اندر ان کو بٹھانے کو کہا گیا، اور جیسے وہ بیٹھے شکل بانٹتے گئے اور اس سے بچے ہوئے 12 ٹوکرے کرے رسولوں نے اٹھا لیے. اب غور سے سنیں، اس وقت کے اندر ان لوگوں کو تو بیابان میں کھانا کھلایا گیا، لیکن کلیسیا چرچ اگر ہم تابعداری میں بیٹھیں گے ہمیں زمین پر نہیں، ہمیں آسمان پر سیاحت ملے گی. ہاللیلویا. اور آسمان پر بیٹھنا ضروری ہے. خداوند کے حضور قائم ہونا ضروری ہے. مشکل لمحہ ہے خدا کے قدموں میں بیٹھنا. ہمیں پسند ہی نہیں ہے دعا میں بیٹھنا، ہمیں پسند ہی نہیں ہے ہم اس کے حضور چھپے عبادت کریں، اس کی پرستش کریں. یہ پسند کی بات ہے، اپنے اندر کے اس انا غرور کو مارنے کی بات ہے. اچھا ایک اور مثال میں آپ کو اس کی دیتا ہوں. چھوٹے بچے جو چند ماہ کے ہیں وہ چلنے سے پہلے ایک کام کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں جی؟ ریتے کے درمیان یہ کام کرتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں. کیا ہوتا ہے جی؟ بیٹھتے ہیں. اور موسٹ آف دا ٹائم بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہیڈ ویٹ کی وجہ سے، اپنے سر کے وزن کی وجہ سے وہ زیادہ دیر بیٹھتے نہیں ہوتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ گر جاتے ہیں. ایسے ہی کلیسیا کے لوگ وہ تھوڑی دیر خدا میں بیٹھتے ہیں، ان کے اندر جو دنیا کی فکروں کا ویٹ ہے، گناہ کا ویٹ ہے، اور پریشانیوں کا ویٹ ہے، اور طرح طرح کی آزمائشوں کا ویٹ ہے، مغروری کا ویٹ ہے. مغروری نہیں بیٹھنے دیتی، پیسے کی بھوک جو دماغ میں ہے وہ نہیں بیٹھنے دیتی، اور اس کی وجہ سے وہ کیا کریں گے؟ وہ خدا کی حضوری میں نہیں بیٹھتے. سو ایسے ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں سیکھنا ہے. ہمیں بچوں کی مانند اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، لیکن اپنے بدن پر کنٹرول کرنا بھی ہمیں سیکھنا ہے. اپنے ذہن پر کنٹرول کرنا سیکھنا ہے، اپنے روح جان پر کنٹرول کرنا سیکھنا ہے. سو وہ بچہ تو یہ بیٹھنا جو ہے خداوند نے یہ تابعداری کی علامت ہے، یہ فرما برداری کی علامت ہے. میں نے پہلے بھی کچھ دن پہلے یہ میسج میں کہا obedience brings blessings and disobedience brings curse. تابعداری جو ہے وہ برکت کو لاتی ہے، اور نافرمانی جو ہے وہ لعنت کو لاتی ہے. سو یہاں پر پالوس رسول نے کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں کہاں بٹھایا ہے؟ آسمانی مقاموں پر. اب یہ پہلی چیز جو میں نے آپ کو ٹیچ کی
کہ ہمیں کہاں بیٹھنا ہے؟ کہاں بیٹھنا ہے جی؟ خداوند میں. جب ہم خداوند میں ہوں گے تو جہاں خداوند ہے ہم وہیں پر ہوں گے. آمین. اگر ہم خداوند میں ہوں گے تو خداوند اگر آسمان پر ہے تو ہم آسمان پر اس کے ساتھ بیٹھیں گے. آمین. تو یہ یاد رکھیں پہلی بات. پھر دوسری چیز ہمیں خداوند میں چلنا ہے. چوتھے باب کی پہلی سے تیسری آیت خداوند میں چلنا. آج جلدی سے. بس میں جو خداوند میں کہتی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال. اچھا پہلی بات جس بلاوے سے تم بلائے گئے. اچھا بلاوا ہمارا کیا ہے؟ کالنگ. ہیلو چرچ. کالنگ بلاہٹ. اچھا یہ بڑی خاص چیز ہے. کلیسیا کو اپنا بلاوا پتا ہونا چاہیے. ہم ورشپ کے لیے بلائے گئے ہیں, ہم میسج کے لیے بلائے گئے ہیں, ہم ٹیچنگ کے لیے بلائے گئے ہیں, ہم دعا کرنے کے لیے دعائیا چند مرد کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بلائے گئے ہیں. ہمارا بلاوا کیا ہے؟ آج کے دور کے اندر یہ بڑا پرابلم ہے کہ موسٹلی لوگ اپنے بلاوے کو بھولے بیٹھے ہیں اور وہ ہر کوشش میں لگے ہیں میں بھی کر لوں, میں بھی کر لوں, میں تھوڑا باجا بھی سیکھ لا, میں تھوڑا تبلا بھی سیکھ لا, مانو گٹار بھی آ جائے ہے, میں کہاں بھی تھوڑا تھوڑا سیکھ. وہ ساری طرف کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں وقت کے ساتھ جو بلاوا ملا ہے اس میں ساتھ ابھی موسٹ آف دا ٹائم. میں نے آپ کو یہ بات بتاؤں, اگر آپ کو خدمت آپ کو نہیں پتا تو آپ رومیو 12واں باب پڑھیں اور کرنتھیوں کا 11واں اور 12واں باب پڑھ لیں, آپ کو اپنی خدمت نظر آ جائے گی. آپ کو اپنا بلاوا نظر آ جائے گا کہ میرا بلاوا کیا ہے, خدا نے مجھے کس لیے بلایا, میرے اندر کون سی نعمت. اور وہ دیکھیں ایک ایک لفظ کو پڑھ کے ساتھ دیکھیں, کیا میں سخاوت کرنے والا ہوں, کیا میں خدمت کرنے والا ہوں, کیا میں دعا کرنے والا ہوں. اب یہ خدمتیں یا چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہے بس میں ان کی شوقیہ, میرا شوق ہے میں چندہ دینا. نہیں بھائی, یہ خدمت ہے, یہ خدا نے آپ کے اندر برکت رکھی ہے دینے کی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ خدمت خدا نے بڑا توڑا رکھا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بس ایسے ہی ہے, لیکن توڑے آپ نے اپنے سنبھال کے رکھنے ہیں اور ان کو ٹھیک استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, دبا کے دفنا نہیں دینے, ادھر مالک آپ کے حساب لے لے گا. ٹھیک ہے. سو آگے کیا لکھا ہے جی, اس کے لائق چار چلو, یعنی کمال, فروتنی اور علم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت. اچھا اب چلنے کے لیے دوسری بات, اب میں مختصر چھوٹا چھوٹا آپ کو ٹیچ کروں گا, زیادہ ٹائمنگ آپ کا لے گا. دوسری چیز ہے خداوند میں چلنا. کیا ہے جی؟ خداوند میں چلنے کے لیے دو باتیں یہاں لکھی ہے, فروتنی اور تحمل. فروتنی اور فروتنی کیا ہوتی ہے؟ ہیلو چرچ. عرضی اور فروتنی کیا ہوتی ہے؟ ہاں, اپنے آپ کو گرا دینا. فروتنی کا مطلب ہی حلیم ہونا ہے. کیا ہونا ہے جی؟ حلیم ہونا ہے, عاجز ہونا ہے. ایک طرح سے جب حلیم ہوں گے, عاجز ہوں گے تو خدا آپ کو بلندیوں پر لے کر جائے گا. ٹھیک ہے. جب مغرور ہوں گے اور آپ کے اندر انا ہوگی, کھمنڈ ہوگا, خدا کبھی بھی آپ کو بلندیوں پر نہیں لے کر جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ تبھی آپ حلیم ہو سکتے ہیں جب آپ تابعدار ہو سکتے ہیں. جب آپ تابعدار ہوں گے آپ حلیمی سے, عاجزی سے چلیں گے, اور پھر آپ میں صبر بھی ہوگا. آج کل کے دور کے اندر صبر نہیں ہے جی, لوگوں کے اندر بڑا مسئلہ ہے, فوراً سے ہم جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سو صبر, ویٹ کرنے کی ضرورت ہے. پالوس رسول اور سلاس کی اگر ہم کہانی کو دیکھیں تو موسٹلی ہوتا یہی تھا کہ وہ جہاں جاتے تھے وہ خدا کے حضور وہ روح کی ہدایت سے جاتے تھے.
आमीन। और गौर से सुनिए चर्च, वो एक ऐसी जगह भी चले गए जिथे जदों ना मौजे विखाए ना, बड़े गौर नाल सुनियो, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਜੇ ਵਿਖਾਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਪਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੀਆਂ प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया। लेकिन उन्होंने उसी वक्त अपने कपड़े फाड़े और कहा कि हम तुम्हारी ही तरह इंसान हैं। नमाज 16 बाब जाके पढ़िएगा, वहां पे उन्होंने वो कहती थी देवी देवता आ गया, बड़े बड़े काम करने वाले देवी देवता, लेकिन उन्होंने उन बोझों की बना पर कोई घमंड, कोई गरूर, कोई अदा नहीं रखी, बल्कि आजिज़ इख्तियार की, मजीद हलीम हो गए, मजीद आजिज़ हो गए, और खुदावंद ने उन्हें और ज़्यादा अपनी खिदमत में इस्तेमाल किया। सो जब हम हलीम होंगे, आजिज़ होंगे, हम खुदावंद में चलेंगे, उसके लायक चलेंगे, ठीक है। फिर तीसरी चीज, पहला खुदावंद में बैठना है, दूसरा क्या है, रोकनी के साथ खुदावंद में क्या है, और तीसरी चीज खुदावंद में खड़े रहना या कायम रहना। खुदावंद में क्या है, दौड़ना नहीं कि हुण चलना शुरू होया तो हुण दौड़ ही लगे। हालेलुया, हालेलुया, एक बार आप उठा के हालेलुया। अब हमने दौड़ना नहीं है, हमने क्या करना है, कायम रहना। मोस्ट ऑफ द टाइम ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बोलना आ जाए, चलना आ जाए, कुछ कलीसिया में वो खड़े होना सीख जाए, दुआ करना सीख जाए, फिर वो दौड़ना भी सीखना शुरू करे। फिर पादरी तो आगे दौड़ना लाते हैं, ते पादरी के पीछे पीछे दौड़ना लगी होती हैं, भेड़ा ऐ नहीं करदियां, भेड़ा पीछे दौड़दियां, पीछे रहदियां ने, लेकिन जेडी बकरियां होंदियां ने ना, जेडी शराबी होंदियां ने, वो अगे अगे नसदियां। फिर पादरी बेचारा पीछे पीछे चलता है, उन्होंने किधरे कंडिया चो कट के ले आता है, किधरे वो जाके किसी पहाड़ी से फसिया होता है, उतों कट के ले आता है, किधरे बदरूआ फसिया होती है, वो कट के ले आता है। फिर बेचारा की करे, अपने कल्ले से अपने लोगों से मोहब्बत करता है, वो फिर उनको हर मुमकिन कोशिश, सो दौड़ने में नहीं, कायम रहने में जरूरत है, ठीक है जी। ताबेदारी, फिर चलना, और चलने के बाद ठीक है। जब आप चल रहे हैं किसी चरवाहे रहनुमा की रहनुमाई में, तो वहां फिर काम है, ठीक है जी। सो खुदावंद ने चलना की तीसरी बात, और इसके लिए हवाला पढ़े छठा बाब, इसके छठे बाब की, वैसे तो ये 11 से 17 आयत तक है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही आयत आपके सामने पढ़ देता हूँ। 11वीं आयत को लिखा है, खुदावंद के सब हथियार, क्या लिखा है, खुदावंद के सब हथियार, मतलब क्या है, तैयार हो जाओ। क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। और आपने तैयार रहना है, किस बात के लिए लिखा है, ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों में, किसके मंसूबों में भी, इब्लीस का बागे अदब तो मंसूबा है, फल खवाना ते दौड़ा दवाना, फल खादा ते मैं दौड़ा लगिया। हेलो चर्च, फिर नसे सकना, फिर खुदा ने जब पूछा कि थे, वो कहते हैं छुपे दौड़ते फिरते सन, सच्चे खबे होते फिरते सन, छुपते फिरते सन, क्यों, क्योंकि अब गुनाह में चले गए थे, नाफरमानी में चले गए थे, खुदा की मर्जी के खिलाफ चले गए थे। सो इसलिए हमें ताबेदारी में कायम रहने की जरूरत है, उसके मंसूबों के खिलाफ कायम रहने की जरूरत है। और इसके लिए वो आगे जाकर कहता है, क्या लिखा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों, इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में। अब गौर से सुने चर्च, हमारी जंग अपने बहन भाइयों से नहीं है, हमारी चर्च जंग जो दूसरे पास्टर्स के साथ नहीं है, हमारी जंग किसी और ईमानदार के साथ नहीं है, बल्कि हमारी जंग इब्लीस के साथ है, जो हम सब का दुश्मन है। और यहाँ पर चर्च मिसअंडरस्टैंड करता है, यहाँ पर कलीसिया मिसअंडरस्टैंड करती है, और वो कोशिश करते हैं कि हम दूसरे का फल चोरी करें, और फिर क्या करें, असी कहिए जी सानू बचाइए।
लेकिन हकीकत में आपने रूह बचाई नहीं, आपने रूह चुराई है। बचाना यह है कि आप उसे इब्लीस के मंसूबों से बचाएं, आप उसे जादूगरी से बचाएं, आप उसे मकरूहों से बचाएं, आप उसे लाचारियों से बचाएं, आप उसे जब वो खुदा की राह पे नहीं था तब मोहब्बत में लेकर आए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पर गलत होते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई है? कितने लोगों को ये बात समझ आई? और हम यहाँ पर गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हमने कभी सीखा नहीं, हमने कभी इस बात को समझा ही नहीं है कि हमारी जंग अपने कोलीग्स के साथ नहीं है, हमारे बॉस के साथ नहीं है। बॉस से मुराद ये है कि जो पास्टर है, लीडर है, उसके साथ नहीं है। अपने जो प्रस्तार हैं, भाई हैं, चर्च की टीम के मैनेजमेंट के लोग हैं, वो खादम जो दूसरे एल्डर्स हैं, दूसरे डीकन्स हैं, दूसरे मुबश्शिर्स हैं, उनके साथ जंग नहीं है। हमारी जंग सिर्फ और सिर्फ इब्लीस के साथ है। आमीन 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 आमीन। तो उसके साथ जंग हम कब लड़ेंगे? जब हम उसकी हसूरी में लड़ जाएंगे। और होता ये है, हम उससे जंग नहीं लड़े होते, ਅਸੀਂ लड़े होते आपस में लड़े होते है। ਅਸੀਂ आपस में एक दूसरे के पीछे पे होते हैं तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਹੱਸਣ, ਕਿਧਰੇ ਗੁੱਸਾ, ਕਿਧਰੇ ਝਗੜਾ, ਕਿਧਰੇ ਲੜਾਈਆਂ, ਕਿਧਰੇ ਬੁਗਜ਼ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਧਰੇ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਉਹਦੀ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਐਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। और फिर नतीजे में क्या है? इब्लीस हमारी बरकतों को हमेशा हमसे दूर रखता है। मैं दानियल की मिसाल लेता हूँ आपको। दानियल जानता था कि उसकी दुआ का जवाब कितना जरूरी है। और ये याद रखें, हम भी बहुत बार दुआ करते हैं लेकिन हमारी दुआओं का जवाब हमें नहीं मिल रहा होता। और उसके पीछे वजह क्या होती है? हम कुछ देर दुआ पर फोकस करके फिर हम लोगों पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, फिर हम आगे पीछे की चीजों पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। दानियल ने दुआ की और फरिश्ता आया 21 दिन के बाद, और 21 दिन के बाद जब फरिश्ता आया तो गौर से सुने, वो आके क्या कहता है कि ऐ दानियल, जिस रोज तुमने दुआ की तेरी दुआ सुन ली गई। और फिर कहता है लेकिन फारस की ममलिकत के मुगलों ने, किसकी जी? फारस की, किसी और इलाका की बादशाही के जो लीडर थे उनके मुगलों ने तेरी दुआ को रोके रखा, तेरी दुआ के जवाब को। और कहता है मैंने 21 दिन तक उनके साथ जाना। कितने दिन तक? और 21 दिन के बाद अब दुआ का जवाब आया। सो ये याद रखें, दानियल 21 दिन तक रोजे और फाके में रहा, और 21 दिन के बाद उसके लोगों के लिए पैगाम आया कि तेरे लोगों को जो है वो 70 हफ्ते दिए जाएंगे, वो बहाली के साथ दिए जाएंगे। ठीक है, वो एक लंबा मैसेज उधर शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इशारा दे रहा हूँ, फिर उसके लिए पैगाम आया कि अब तेरा घर बहाल है, अब तेरे लोग बहाल हैं, अब तेरे रिश्तेदार बहाल हैं। सो हमारी बहाली भी ऐसे भी हो सकता है कि वो कहीं रुकी है। कोई ऐसे मुगल, कोई ऐसी बदरुएं जिन्होंने आपकी दुआ का जवाब शायद आसमान पर रोके रखा है। लेकिन अब जरूरत है कि हम अपने कदमों पर उठें, हम खुदा के हजूर खुदावन में बैठना सीखें, खुदावन में चलना सीखें, और खुदावन में कायम रहना सीखें, और अपनी बरकतों को लेना सीखें। हालेलुया। ये बुरे दिन है, ये आज़माइश के दिन है, ये तकलीफ के दिन है, और इन दिनों के अंदर जो है हमें खुदावन में चलना जरूरी है। और किस तरह? पहले उसमें कायम रहे, फिर उसमें बढ़े चले, और फिर उसकी हजूरी में हमेशा बढ़ते चलते कायम रहते चले जाए। आमीन जी। सो आए अपने सरों को झुकाएं और इस मैसेज को हम यकीनन अपनी जिंदगी में एप्लीकेबल बनाएं। एप्लीकेबल से मुराद ये है कि हम इसे अमली तौर पर, अमली जामा दें। हम इस मैसेज को आज से ही अपनी जिंदगियों में लेना शुरू करें। और मैं आपको ये बताऊं, बहुत से बहन भाई शायद वो किसी वक्त में दुआ करते थे लेकिन अब नहीं करते। ये मैसेज उनके लिए कि खुदावन आपको फिर अपनी हसूरी में बैठाना चाहता है, और जब वो बैठाएगा वो आपको बरकत भी देगा, आपकी जिंदगी में मौज से भी करेगा। और जब वो मौज से करेगा तो
तो फिर आप लोगों के सामने गवाही का सबब होंगे। आमीन। आइए दुआ करें, 4 मिनट दुआ करें। अगर आप खड़े होकर करना चाहते हैं, बैठ कर करना चाहते हैं, जैसे आपको आसान लगे, आप सिर्फ 1 से 2 मिनट दुआ करें। सब दुआ करें जैसे आपको आसानी लगती है, बैठ कर, खड़े होकर 4 मिनट के लिए दुआ करें सुने हुए कलाम। Thank you, Lord.